बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम असल बात में। आपका मेज़बान मोहम्मद अरसलान फ़ारूक। आज मुझे बात करनी है सी पैक के ऊपर, गवादर के ऊपर बात करेंगे, बलूचिस्तान के हालात के ऊपर बात करेंगे। हुकूमत पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा फ़ैसला किया, बलूचिस्तान की जो महरूमियाँ थी उनको दूर करने का फ़ैसला हुआ और वहाँ पर जो नाराज़ बलोच थे उनको मनाने के लिए वज़ीर-ए-आज़म साहब ने नुमाइंदा ख़ुसूसी भी मुकर्रर कर दिया, जिनका वफाकी वज़ीर का दर्जा दिया गया, शाहज़ेन बुगटी साहब। ये तमाम हालात इस बात की अक्कासी करते हैं कि अब सेंटर ये सोच रहा है कि बलूचिस्तान को महरूमियों से निकालना है और वहाँ पर तरक्की होगी, गवादर तरक्की करेगा, सी पैक फुली ऑपरेशनल हो जाता है तो उसके पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर क्या इम्पैक्ट होंगे, इसके ऊपर आज के प्रोग्राम के अंदर बात करेंगे। और कुछ बात होगी कि इस रीजन के अंदर जो करंट सिनेरियो चल रहा है अफगानिस्तान का, उसके अंदर अगर वहाँ पर जिस तरह से हालात बिल्ड हो रहे हैं, अगर वहाँ पर खाना जंगी होती है तो उसके इम्पैक्ट पाकिस्तान पर क्या पड़ेंगे, और पर्टिकुलरली सी पैक के कॉन्टेक्स्ट के अंदर कि यहाँ पर जिस तरह से हमें हमेशा से पता है कि बलूचिस्तान के अंदर भारत मुदाखलत करता रहता है और भारत जो धमाके होते हैं उनके ताने बाने अल्टीमेटली भारत से जाकर जुड़ते हैं, तो क्या कोई ऐसी कोशिश भी अब दोबारा से होगी जिसके अंदर सी पैक को सबूताज करने की तरफ जो है वो चीज़ें जाएंगी और ये खाना जंगी का इम्पैक्ट सी पैक के ऊपर पड़ेगा? इसके ऊपर आज के प्रोग्राम के अंदर बात करेंगे। मेरे साथ जो मेहमान शख्सियत तशरीफ़ रखते हैं, मैं बहुत मशहूर हूँ, प्रोफेसर डॉक्टर राना एजाज अहमद साहब का। सर थैंक यू सो मच, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं ज़ीशान अहमद साहब, आप बिजनेस एडवाइज़र हैं, सी पैक भी एक्सपर्ट है। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के अंदर ज्वाइन किया। मुझे टेलीफोनिक लाइन पर ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड इमरान मलिक साहब ने। ब्रिगेडियर साहब आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के अंदर ज्वाइन करने के लिए। मैं ब्रिगेडियर साहब सबसे पहले आप ही से आगाज़ करना चाहूँगा कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने बलोच रहनुमाओं को मनाने के लिए जो शाहज़ेन बुगटी साहब की अपॉइंटमेंट की है, आप क्या समझ रहे हैं कि वहाँ पर हालात ख़राब हो रहे थे, कुछ कन्फ्यूजन मौजूद थी, बलोचों को भारत कहीं इस्तेमाल तो नहीं कर रहा था, जिसकी बुनियाद पर ये एक एक्टिविटी की गई है और उनके जो उनके नाराज़ रहनुमा हैं उनको मनाने की कोशिश इसलिए की जा रही है कि कहीं ना कहीं वो दरार पैदा कर रहे थे सी पैक में? बहुत नवाजिश साहब आपने प्रोग्राम में शामिल किया। और इसमें आप ये देखें कि बलूचिस्तान तो बहरहाल पाकिस्तान के लिए हमेशा से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहा है। ना सिर्फ ये कि उसकी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, खासतौर पर मकान पोस्ट की वजह से, और उसकी नज़दीकी जो हॉर्मुज़ स्ट्रेट और पर्शियन गल्फ के साथ है। उसके अलावा वहाँ पे बेइंतहा मादनियाती या मिनरल रिसोर्सेज मौजूद हैं, और अब सी पैक और DRI जो है वो वहाँ से गुजर कर जा रहा है। तो इन इसके अलावा और बहुत सारे वजूहत हैं जिसकी वजह से बलूचिस्तान की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान के लिए भी और रीजन के लिए भी। अब यहाँ पर हो ये रहा है कि इस वक्त दो ग्लोबल पावर्स हैं, अमेरिका और चाइना, उनके इंटरेस्ट क्लैश कर रहे हैं बलूचिस्तान के ऊपर और सी पैक और DRI के ऊपर। अच्छा। और वो इस तरह से कि अमेरिका ने, आप सब जानते हैं कि अमेरिका ने कह दिया कि चाइना उसका सबसे बड़ा कंपेटिटर है और वो चाइना को इन्फ्लुएंस को रोकना चाहते हैं और चाइना के DRI को रोकना चाहते हैं। अब उसको रोकने के लिए हमें थोड़ी सी पीछे जाना पड़ेगा, और वो इस तरह से कि अगर हम ये देखें कि अगर अफगानिस्तान को वो डिस्टेबलाइज रखता है और अनमैनेज केओस के अंदर मेंटेन करता है तो उससे इफेक्ट, डायरेक्ट इफेक्ट होगा पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान डिस्टेबलाइज होता है तो सी पैक डिस्टेबलाइज होगा, और सी पैक जब डिस्टेबलाइज होगा तो जाहिर बात है DRI डिस्टेबलाइज होगा और उसका फर्दर एक्सपेंशन जो है इनटू अफगानिस्तान एंड इनटू ईरान वो रुक जाएगा। और ये एक स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव है अमेरिका का इस वक्त कि चाइना के DRI की जो एक्सपेंशन है उसको रोका जाए ताकि इसको थोड़ा टाइम मिल जाए ताकि ये उसके खिलाफ एक काउंटर मूव जो अपनी करनी है उसको कर सके। अभी उन्होंने अनाउंस तो कर दिया कि बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड B3W, मगर उसको अभी इम्प्लीमेंट होने में टाइम लगेगा ज़्यादा। और अच्छा ब्रिगेडियर साहब, फिर इसको अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें, अमेरिका रीजन से जा रहा है और अगर वो यहाँ से जा रहा है तो अगर उसके सी पैक को वो सबूताज करना चाहता था तो उसकी तो मौजूदगी यार किसी ना किसी शक्ल में होनी चाहिए ना सर। फिर देखिए वो खुद या उसने प्लान चेंज कर लिया, खित्ते अफगानिस्तान के अंदर वो खाना जंगी रखेगा और उसके असरात सी पैक पे पड़ेंगे और वो खराब होगा। एग्जैक्टली यही होगा। वो मेरे नजदीक से वो अफगानिस्तान को मेंटेन करेगा इन अनमैनेज केओस, सिविल वॉर आप समझ लें उसको, और डिस्टेबलाइजेशन, और उसके लिए वो इस्तेमाल करेगा हिंदुस्तान को
اس کے لیے وہ استعمال کرے گا وہ تمام ٹیررسٹ گروپ جو ہیں جو کہ وہاں پہ موجود ہیں افغانستان کے اندر، ہم سب جانتے ہیں کون کون ہیں، اس کے لیے وہ استعمال کرے گا ان تمام افغانی گھروں کو جو کہ طالبان کی مخالفت کر رہے ہیں۔ تو جب جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ افغانستان کی استبلائی تو پاکستان کی پیک آؤٹ کیا رہے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا برگیڈ صاحب، آپ کا پوائنٹ آگے میرے ساتھ رہے گا۔ میں ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس جانا چاہوں گا۔ سر آپ ایگری کرتے ہیں کہ موجودہ سینیریو کے اندر اگر خانہ جنگی افغانستان کے اندر ہوتی ہے تو اس کے امپیکٹ پاکستان پر الٹیمیٹلی آئیں گے، لیکن ساتھ میں سی پیک بھی ڈسٹرب ہوگا کیونکہ امریکہ کے انٹرسٹ میں نہیں ہے؟ دیکھیں یہ بات آپ نے صحیح کہی، آپ پہلے کہہ رہے تھے کہ چائنا اور امریکہ کے انٹرسٹ جو ہیں برگیڈ صاحب فرما رہے تھے کہ وہ کلیش کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ امریکن انٹرسٹ کلیش کر رہے ہیں، چائنا کے نہیں، چائنا کے تو انٹرسٹ ہے ہی بھی۔ تو جہاں تک یہ کہنا کہ وہ خانہ جنگی کا یہاں پہ امپیکٹ ہوگا، پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے بارے میں اگر آپ نے انہوں نے ان کی اسٹیٹمنٹس سنی ہوں تو جو ہم فینسنگ کر رہے ہیں بارڈر پر وہ اسی مقصد کے لیے کر رہے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں اگر کبھی بھی افغانستان ڈیسٹیبلائز ہوتا ہے تو اس کے اثرات پاکستان پر نہ آئیں۔ ایک تو بات یہ، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا فینسنگ کرنے کے بعد ہم واقعی اتنے سیف اینڈ ساؤنڈ ہو جائیں گے کہ کسی افغانستانی یا افغانی جو ہے وہ ہمارے ملک میں نہ آ کے کسی طریقے سے بھی کوئی ایسی انفلٹریشن نہ کر سکے کہ جس سے ہمارے ملک پہ اس کے اثرات ہو سکیں؟ سوال کا جواب نہیں میں ہے، کیونکہ 3 ملین سے زیادہ پہلے ہی افغان ریفیوجیز آپ کے ہاں ہیں اور خان صاحب ان کے لیے بڑا نرم گوشہ رکھتے ہیں، باقاعدہ ان کو فل سٹیزن شپ کے حق میں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو خطرہ باہر سے نہیں ہے، یہ آپ ذہن میں رکھیے گا۔ خطرہ پاکستان کو جب بھی ہوگا اندر سے ہوگا، اور یہ پوری دنیا میں ہے، یہ نہیں صرف پاکستان کے اندر، انڈیا ہو، امریکہ ہو، جب تک آپ کے انٹرنل جو گریونسز ہیں مختلف ایتھنک گروپس کی وہ رہیں گی، اینی پرسن فرام آؤٹ سائڈ کین یوز دیم، وہ تو اس میں کوئی ایسی۔ لیکن اس کے لیے وزیر اعظم صاحب کا قدم ایک بڑا اچھا قدم ہے جس میں شاہ زین بگٹی صاحب کی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے، اور اب وہ ناراض بلوچ رہنماؤں کو منانے کی کوشش کریں گے، تو ایک انیشیٹو تو لیا گیا سر۔ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا اس کو اپوائنٹ کرنے کے بعد اس بات کی کریڈیبلٹی کیا ہے کہ وہ واقعی تمام ناراض گروپس کو ایک جگہ پر لے آئیں گے، کیونکہ صرف شاہ زین بگٹی صاحب جس گروپ کو لے کر آئیں گے ہو سکتا ہے وہی ان کے ساتھ ہوں، باقی کچھ گروپس ان سے ناراض ہوں اور وہ ان کو فیلئر کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی غلط کام کریں یا کسی کے ساتھ مل جائیں۔ خیر ہمیں پازیٹیو رہنا چاہیے، اور یہ خان صاحب کی یقیناً ایک مثبت اقدام ہے، ان کی اچھی کوشش ہے کہ پاکستان کے اندر ایتھنک گروپس کو جو ہے وہ ایک پیج پر، اگر ایک پیج پر نہ لایا جائے تو کم از کم ان کی گریونسز کو دور کرنے کی کوشش کیا جائے اور مقامی لوگوں کو نمائندگی دی جائے۔ بالکل ٹھیک ہے، میں اس پہ بریگیڈیئر صاحب کا موقف لینا چاہوں گا، پھر میں ذیشان صاحب آپ کے پاس آتا ہوں۔ بریگیڈیئر صاحب آپ سمجھتے ہیں، ڈاکٹر صاحب نے بھی پوائنٹ اٹھایا کہ کیا شاہ زین بگٹی صاحب اس پورے سینیریو کے اندر وہ ان کی کریڈیبلٹی ہے کہ وہ سارے ناراض رہنماؤں کو اکٹھا کر سکیں؟ میرے خیال میں جہاں تک تو پرائم منسٹر عمران خان کا یہ کوشش کیا انیشیٹو کی بات ہے وہاں تک تو میں بالکل ایگری کرتا ہوں، مگر اس کو ذرا بہتر طور پر بھی اٹیمپٹ کیا جا سکتا تھا، اور وہ اس طرح سے کہ ان کو اس کو ایک نیشنل ایفرٹ کے طور پر سامنے لانا چاہیے تھا۔ یہ عمران خان کا یا پی ٹی آئی کا انیشیٹو نہیں ہونا چاہیے، اور ایک آل پارٹیز کانفرنس کرتے جس کے اندر یہ تمام پارٹیز کو لاتے اور ایک نیشنل کاز کے لیے سب کو اکٹھا کرتے، پھر ان کی ایک کمیٹی بناتے جن کے اندر تمام مکتبہ فکر جو ہے وہ لوگ شامل ہوتے ہیں، اس میں بلوچ سرداروں کو بھی بے شک شامل کرتے ہیں آپ، اور یہ ایک کمیٹی جو ہے یہ جا کر تمام ان لوگوں کے ساتھ ملتی جو ناراض ہے اور ان کو پھر ایک پیکج آفر کرتی ہے جس کے اندر ایک کنڈیشنل قسم کی ایمنیسٹی ہوتی جس کے اندر ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ اب حالات بلوچستان میں بالکل چینج ہو گئے ہیں، آپ واپس آئیں، آپ کو جابز ملیں گی، آپ کو لونز ملیں گے بزنس کرنے کے لیے، آپ کے گھر میں بجلی پانی آئے گا، سب آئے گا، کیونکہ انفراسٹرکچر سارا چینج ہو رہا ہے بلوچستان کے اندر۔ تو ان کو ان کا ایک پولیٹیکل اسٹیک جو ہے بلوچستان کے اندر، ایک اکنامک اور ایک سوشل اسٹیک جو ہے بلوچستان اور پاکستان کے اندر، اس کو کریٹ کرنا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے برگی صاحب، مجھے ایک بریک پہ جانا ہے، میں بریک سے واپس آتا ہوں۔ تو پھر بلوچستان کی محرومیاں دور ہو سکیں گی کہ نہیں سی پیک کے ذریعے سے، اور پرٹیکولرلی جو گوادر ڈیولپ ہو رہا ہے وہ کس طرح سے ڈیولپ ہو رہا ہے، اس کے اوپر آپ سے میں چاہوں گا کہ آپ ذیشان صاحب اپنا موقف دیجیے گا۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو یہیں سے کنٹینیو کریں گے، میرے ساتھ رہیے۔
جی ویلکم بیک ناظرین. ذیشان صاحب, آپ سمجھتے ہیں کہ سی پیک کے ذریعے سے بلوچستان کی محرومیاں دور ہو سکیں گی, پرٹیکولرلی گوادر کی ڈیولپمنٹ سے؟ اچھا, جو آپ کا پریویس کوسچن تھا, میں اس میں صرف ایک بات کا اضافہ کرنا چاہوں گا کہ افغانستان سے امریکی فوج کے انخلا کے بعد میرے خیال میں چائنا اس کو اناٹینڈڈ نہیں چھوڑے گا. اچھا, چائنا اس کو بھی سی پیک کا پارٹ بنانے کی پوری کوشش کرے گا. بالکل ٹھیک ہے. اس پورے ریجن میں چائنا کے چونکہ انٹرسٹ ہیں, اور افغانستان کی جو جیوگرافیکل لوکیشن ہے وہ بھی اتنی امپورٹنٹ ہے کہ چائنا اس کو چھوڑنے کا, اناٹینڈڈ چھوڑنے کا رسک نہیں لے سکتا. بالکل ایسا ہی ہے. اس میں فائنینشل ٹائمز نے خبر بھی دی ہے جس کے اندر چائنا نے باقاعدہ طالبان سے اپنے رابطے بڑھا دیے ہیں. وہ ان کا جو گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ جو رابطہ ہے وہ تو تقریباً میرے انفارمیشن کے مطابق پچھلے 4-5 سال سے ہے, لیکن اب جو بات ہو رہی ہے وہ پشاور سے کابل کو ایک اور انفراسٹرکچر پروجیکٹ کے تھرو کنیکٹ کرنے کی بھی ہو رہی ہے. تو چائنا اس میں لازمی ان کے ساتھ بات کرے گا. اب آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف. جہاں تک بات ہے بلوچستان کی اور گوادر کی, ڈیفینیٹلی گوادر میں جو محرومیاں ہیں یا بلوچستان کی فار ایگزامپل جو اکنامک کنڈیشنز ہے وہ امپروو ہوں گی. گوادر کی جو اکنامک کنڈیشن ہے وہ ڈیفینیٹلی امپروو ہوگی. گوادر کے لوگوں کی اکنامک کنڈیشن امپروو ہوگی بیکاز کہ وہاں پہ جو پروجیکٹس اناؤنس کیے ہوئے ہیں جو کہ سی پیک کے انڈر ہی آ رہے ہیں, وہ آلریڈی جو گوادر پورٹ ہے اس کے اوپر جو چائنا اوورسیز پورٹ ہولڈنگ کمپنی ہے اس کو کام کرتے ہوئے ایک عرصہ ہو گیا, اور وہ اگلے 15-20 سال تک جو ہے وہ ان کے پاس ہی ہے. بلکہ جو ہے وہ تقریباً کوئی 23 سال تک تو ان کے پاس ٹیکس ایگزامپشنز ہیں اور 35 سے 40 سال تک انہوں نے اس کو آپریٹ کرنا ہے. تو انہوں نے اس کی کیپیسٹی جو ہے وہ بڑھانا شروع کر دی ہے. وہاں پہ شپس کی آمد و رفت کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے. گو کہ ابھی اس میں جو ٹنیج ہے وہ ابھی ان کو اچیو کرنے میں کافی سال لگ جائیں گے, لیکن بہرحال اس پہ بہت سارا کام شروع ہو چکا ہے آلریڈی. سملرلی جو گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے اس کے اوپر کام شروع ہو چکا ہے, وہ 2 سے 3 سال میں آپریٹو ہو جائے گا. اسی طرح جو 300 میگا واٹ کا پاور پلانٹ ہے وہاں پہ ابھی وہ اس کا اناؤنسمنٹ جو وہ آلریڈی ہو چکا ہے, اور وہ اسی پاور پروجیکٹس کے اندر آ رہا ہے جو سی پیک کے اندر آ رہے ہیں. ذیشان صاحب, یہاں پر آپ سے ایک اہم سوال. نواز شریف صاحب جب وزیر اعظم تھے وہ بھی گوادر گئے تھے, انہوں نے بھی یہ تمام پروجیکٹس جو اب عمران خان صاحب نے اناؤنس کیے ہیں انہوں نے آج سے 4 سال پہلے وہ اناؤنس کیے تھے. کیا ان 4 سالوں میں کام نہیں ہو سکا جس کی وجہ سے دوبارہ اناؤنسمنٹ کی ضرورت پیش آئی؟ سر میجر پروجیکٹس تو پرانے ہی ہیں. ٹھیک. ہاؤ ایور جہاں تک کام نہ ہو سکنے کی بات ہے, ظاہر ہے جب گورنمنٹ چینج ہوئی تھی تو اس گورنمنٹ کے چینج ہونے میں تھوڑا سا ایک ٹائم لگتا ہے, بیوروکریسی کو تھوڑا سا اس میں سپیڈ اپ کرنا پڑتا ہے. دوسری ایک جو میجر ریزن ہے جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ تھی کہ پہلے جو سی پیک تھا وہ پلاننگ کمیشن کے انڈر تھا, سی پیک اتھارٹی کا وجود نہیں تھا. سی پیک اتھارٹی بن گئی, وہ بھی پلاننگ کمیشن کے ساتھ ہی مل کے کام کر رہی ہے. اس کے چیئرمین جو ہے وہ عاصم سلیم باجوہ صاحب اپوائنٹ ہو گئے, تو اس کی سپیڈ میں بے پناہ اضافہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہا ہے جب سے وہ چیئرمین بنے. اسی طرح سے جو پینڈیمک رہا کووڈ-19 کا, اس کا امپیکٹ جو ہے وہ پوری ورلڈ پہ آیا, تو یہاں پر بھی آیا. اور ایک ریزن اور بھی تھی, وہ یہ تھی کہ جو ٹیکس کنسیشنز تھی وہ اویلیبل نہیں تھی. جب ٹیکس کنسیشنز اویلیبل ہوئی ہیں تو اس کے بعد سے جو آمد و رفت ہے پورٹ کے اوپر وہ زیادہ ہوئی ہے, بیکاز کہ جتنے بھی پروجیکٹس ہو رہے ہیں سی پیک کے انڈر اس میں جیسے ایئرپورٹ ہے یا پاور پلانٹ ہے یا اور اس میں اکوپمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے, بہت سارے اس میں لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے, تو اس کے اندر کنسیشنز نہ ہونے کی وجہ سے بھی ایک ڈیلے ہو رہا تھا. اچھا. تو وہ کنسیشنز جیسے ہی اور اس میں چائنیز کے جو ریزرویشنز تھے وہ بالکل درست تھے, اس کا مطلب ہے جو پچھلے چائنیز کے جو ریزرویشنز ہیں وہ اکارڈنگ ٹو مائی انفارمیشن وہ کچھ ان کی کمپلینٹس جو ہے وہ رہی ہیں بیوروکریسی کے ساتھ. ہاؤ ایور جو ہے وہ کرنٹ گورنمنٹ نے اس کے اوپر جو ہے وہ آئی تھنک کہ بہت ایک اسمارٹ موو کر کے, اسپیڈ موو کر کے ان کے ریزرویشنز کو دور کیا ہے, اور اس میں جو سی پیک اتھارٹی ہے وہ ایک اہم قدم ہے جس کی وجہ سے اس کی سپیڈ میں بہت اضافہ ہوا. ٹھیک ہے, مجھے ڈاکٹر صاحب کے پاس جانا ہے. ڈاکٹر صاحب, اس کا انٹرنیشنل پرسپیکٹیو اگر دیکھیں سی پیک کا سر, تو اس میں جس طرح سے پہلے بات ہوئی کہ افغانستان کے اندر امن بہت ضروری ہے سر, اس سے 3-4 چیزیں تو بہت بہتر ہو جائیں گی. ایک تو لینڈ لاک کنٹریز, وہ ان کا سارا بزنس جو ہے وہ گوادر سے کنیکٹ ہوگا, مین ہب یہ بن سکتا ہے گوادر بندرگاہ. تو سر یہ ضروری نہیں ہے, امریکہ اور بھارت کے انٹرسٹ تو کچھ اور ہو سکتے ہیں, لیکن سر باقی دنیا کے انٹرسٹ کیا ہیں سر, اس کے اوپر ذرا. یقیناً ایسا ہی ہے جیسے ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ افغانستان اور چائنا جو ہے آپس میں مل کے جو ویکیوم فل کرنے کی کوشش کرے گا چائنا افغانستان میں. آپ اگر گولڈن رنگ کی بات کریں کہ کس طرح سے چائنا, پاکستان, ٹرکی, ایران یہ مل کے, رشیا یہ مل کے جو ہے وہ افغانستان اور جو سینٹرل ایشین اسٹیٹس کے ارد گرد رنگ بناتے ہیں, ان کا مقصد ہی یہی ہے کہ وہ اس خطے میں اب آگے جا کے لیڈ کریں گے. جہاں تک بات ہے کہ کتنی یہاں پہ ہوئے گا کام ترقی سے, دیکھیں 5
बिलियन डॉलर तो वो कह रहे हैं कि एनुअल टॉल होगा सिर्फ, ठीक रेवेन्यू जो कि जनरेट होगा, और वो आप पे पैक करेंगे फॉर योर इम्पोर्ट्स। तो यकीनन एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, और इंटरनेशनली आप इसको इस तरह लिंक कर दें 62 कंट्रीज का फ़ायदा होगा अगर ये गवादर कामयाब हो, सिर्फ सी पैक के कामयाब होने पे। ठीक है, तो कहने से मुराद ये दुनिया इसको देख रही है। इसीलिए अमेरिका जो है वो इस वक्त बेचैन है, मुस्तरब है इस हवाले से कि दुनिया भी उसकी इस हवाले से कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। दूसरा, अमेरिका की जो अपनी इकोनॉमी है वो सो कॉल्ड वार अगेंस्ट टेररिज्म में बहुत ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स जो उसमें हैं ज़ाया हुए, जिसको ट्रंप ने बड़ा ओपनली कहा। जेम्स मिटिस ने उसका रिज़ाइन कर दिया ट्रंप की पॉलिसी के ख़िलाफ़ कि जी क्यों हम यहाँ से निकलें। तो डेफिनेटली एक पूरी ग्लोबल कम्युनिटी पर एक असर है, और वो इसको जो कंट्रीज़ जैसे मैंने बताया कि 62 कंट्रीज़ जो एशिया में इससे फ़ायदा उठाना जा रहे हैं, वो तो कभी भी नहीं चाहेंगे कि सी पैक ख़त्म हो। तो जहाँ तक दुबई या आपके दूसरे यूएई वगैरह हैं, वो इसलिए कंसर्न रखते हैं, अमेरिका के साथ मिलकर लॉबी करते हैं, क्योंकि जितनी वहाँ पे शॉपिंग चल रही थी या जो कुछ वहाँ पे उनकी ट्रेड बढ़ रही थी, अब वो ये पाकिस्तान में इस ग्वादर पोर्ट के ज़रिए से अगर होता है तो यकीनन उनको तो इस हवाले से परेशानी तो होगी। बिल्कुल ठीक है ब्रिगेड साहब। सर, मैं सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे गुफ्तगू करना चाहूँगा कि बलूचिस्तान के अंदर हालात पिछले अरसे में ये रहे कि ट्रेनें जाया करती थी तो सिक्योरिटी कवर के साथ जाया करती थी, जो सिंध से बलूचिस्तान के अंदर एंटर होती हैं और क्वेटा जाती हैं। अब जब ये सी पैक ऑपरेशनल हो जाएगा तो इसकी हमने एक फोर्स भी बनाने की बात की थी। आप इसकी सिक्योरिटी को कैसे मेंटेन करने के लिए आप समझते हैं कि हुकूमत कितनी संजीदा है? सर, इसके ऊपर रोशनी डालिएगा। नहीं, मेरे ख्याल में देखिए, हमें एक बात बिल्कुल लाउड एंड क्लियर समझनी चाहिए कि सी पैक जो है ये पाकिस्तान का फ्यूचर इकोनॉमिक लाइफ लाइन, ठीक, और ये पाकिस्तान का अब एक वाइटल नेशनल इंटरेस्ट है, और पाकिस्तान अपने तमाम जो कुवतें हैं उनसे बुरे कार्ड लाते हुए इसको सिक्योर करेगा। जैसे हमने पहले बात की कि यहाँ पे अगर अमेरिका और इंडिया के इंटरेस्ट मिल रहे हैं इसको रोकने के लिए, तो चाइना और पाकिस्तान के इंटरेस्ट भी यहाँ पे मिल रहे हैं कि इसको सिक्योर करने के लिए और इसको सेफगार्ड करने के लिए। तो ये अभी जंग इन दोनों इंटरेस्ट का क्लैश आएगा यहाँ पर, और देखते हैं कि कौन इसमें कामयाब रहता है। सर, ये जो टेररिज्म के वाक़यात होते हैं जिसके अंदर हमारे नौजवान शहीद हो जाते हैं, जिसमें बिलखुसूस भारत के ताने बाने जो हैं वो मिलते हैं सर हमें, तो वो अपनी कोशिश वो भी तो कर रहे हैं सर, उसको काउंटर करने के लिए क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं? देखिए, इसके लिए तो ये जब इस किस्म के हालात हो तो उसमें जाहिर बात है कि ये दुश्मन जो है वो अपनी तमाम कुव्वतों को बुरे कार्ड लाएगा हमारे खिलाफ। टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं और होते रहेंगे। अब इनको रोकने के लिए हमने जो बाड़ लगाई है पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर के ऊपर, और उसके साथ फिर बहुत सारी चेक पोस्ट बनाई हैं, ये बहुत बड़ा रोल अदा करेगी। उसके बाद खाली बाढ़ लगाने का मकसद नहीं होता कि उससे वो रुक जाएंगे। उसके बाद बाढ़ के ऊपर आपकी ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए, आपकी सर्वेलेंस होनी चाहिए, और जिसको हम फौजी इस्तिलाह में कहते हैं कि इट शुड बी कवर्ड बाय फायर, कि अगर वहां से कोई आने की कोशिश करे तो उसको रोका जा सकता है। ये काम होगा। अभी हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि सी पैक की सिक्योरिटी के लिए पाकिस्तान ने अपनी एसपी जो है फ्रंटियर कोर जो है उसकी तादाद बहुत ज्यादा बढ़ा दी है। बिल्कुल ऐसे एक सिक्योरिटी डिवीजन खास तौर पर इसकी सिक्योरिटी के लिए रेज किया गया है। उसका वो तमाम वसाइल दिए गए हैं कि जो सी पैक की सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए रिक्वायर्ड है, वो सब उसके पास मुहैया हैं। और फिर उसके बाद पाकिस्तान की बाकी आर्म फोर्सेज जो है, पाकिस्तान की फौज है, एयरफोर्स है, वो भी तक अवेलेबल है। इसके साथ साथ तो पाकिस्तान की कुव्वत जो है वो सारी की सारी सी पैक को सिक्योर करने के ऊपर जरूर आएगी। और ये जितने भी जो दहशतगर्द हैं, अगर तो एक प्रो पाकिस्तान का हुकूमत आ जाती है काबुल के अंदर, तो जहां वहां से जो हमले पाकिस्तान के ऊपर हो रहे हैं उनको रोकने में भी हमें बहुत मदद मिल सकती है। तो वहां से भी वो उनको रोकने की कोशिश की जाएगी, बाढ़ के ऊपर भी उनको रोकेंगे, और अगर वो अंदर आ जाते हैं तो तब भी इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और आखिरी बात, ऑपरेशन रद्द फसाद जो है, जो कि इनके तमाम स्लीपर सेल्स के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, वो और ज्यादा सूरत के साथ और ज्यादा इंटेंसिटी के साथ
جاری رہے گا اور ان کے سلیپر سیلز کو بھی ڈھونڈ کر نکالیں گے. بالکل ٹھیک ہے. بلکہ صاحب مجھے کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, انشاءاللہ سی پیک محفوظ رہے گا انشاءاللہ. مجھے ایک بریک پہ جانا ہے, بریک سے واپس آتے ہیں جی. تو پھر سی پیک آپریشنل 2030 کی اس کی ڈیٹ ہے کہ 2030 تک اس کے پروجیکٹس جو ہیں وہ مکمل ہوں گے, لیکن گوادر کو کامیاب کرنے کے لیے وہاں فلو آف بزنس بہتر ہو سکے اس کے اوپر تھوڑی سی بات کرتے ہیں. ذیشان صاحب سے میرے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ناظرین. ذیشان صاحب, گوادر کا فلو بہتر ہو, وہاں پر بزنس بہتر ہو سکے, اس کے لیے کون سے اقدامات ضروری ہیں؟ اگر لینڈ لاک کنٹریز سے بھی حالات وہاں بہتر ہو جاتے ہیں اور وہاں کا بھی بزنس اس طرف شفٹ ہو جاتا ہے, تو وہ کتنا مددگار ثابت ہوگا سر سی پیک کو کامیاب کرنے میں بالخصوص؟ دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پروجیکٹس اناؤنس ہو چکے ہیں ان کی سپیڈ کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے. فار ایگزامپل جیسے پاور پلانٹ کا جو پروجیکٹ ہے بجلی کا, اور وہاں پہ پانی کا ایک مین ایشو ہے, اس کے اوپر اگر ہم جتنا سپیڈ سے کام کر لیں گے وہیں اتنی تیزی سے وہاں پہ حالات جو بہتر ہو جائیں گے. ابھی 12 لاکھ گیلن کا جو پلانٹ ہے وہ چائنا گرانٹ کر رہا ہے. 50 لاکھ گیلن کا جو اناؤنسمنٹ ہے وہ وزیر اعظم صاحب نے کر دیا ہے, وہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ کر رہی ہے. 300 میگا واٹ کا پاور پلانٹ سٹارٹ ہو جائے گا, ایئرپورٹ سٹارٹ ہو جائے گا, تو وہ الٹیمیٹلی جو ہے وہ یہ ساری چیزیں امپرومنٹ کی طرف جائیں گی. ایسٹ بے ایکسپریس ہائی وے ہے جو گوادر پورٹ کو مکران کوسٹل ہائی وے سے جو وہ ملائے گی 19.4 کلومیٹر کی, اس کی جو تعمیر ہے وہ تقریباً وہ کمپلیشن کے قریب ہے. ٹھیک ہے, کوئی اراؤنڈ 70-80% جو ہے وہ کمپلیشن اس کی ہو چکی ہے, اور اکارڈنگ ٹو مائی انفارمیشن وہ یہ دسمبر تک جو ہے وہ آپریشنل ہو جائے گی. تو جیسے ہی وہ کنیکٹ ہوگی تو اس کنیکٹیوٹی سے جو ٹریڈ ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گی, بیکاز آپ کا جو بھی لینڈ روٹ ہے وہ مکمل نہیں ہے چائنا تک, اس کی وجہ سے ابھی تھوڑی سی پرابلمز ہیں. اچھا, یہ ML1 بھی اس کا پروجیکٹ کا حصہ ہے, پھر یہ 3 مین روٹس تھے اس میں, یہ جس میں پشاور ٹو کراچی موٹر وے بھی اس کا ہے, ابھی اس کا ایک سیکشن رہ گیا, وہ بھی ابھی چند دنوں میں اس کے اوپر کام شروع ہو جائے گا. یہ کنیکٹیوٹی کب تک مکمل ہوگی؟ اس کے پروجیکٹس کی ڈیڈ لائنز کیا ہیں؟ دیکھیے, میرے خیال میں اس کنیکٹیوٹی کو منیمم 3 سے 4 سال مزید لگ سکتے ہیں, بیکاز کہ ابھی تک جو $11 بلین کا اس کے اندر جو ہے وہ یہ انفراسٹرکچر پروجیکٹس سے, اس میں سے سبسٹینشلی جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں, لیکن 3 سے 4 سال مزید لگیں گے ان کو اس کنیکٹیوٹی کو بناتے ہوئے. اور اس میں پھر ML1 کا جو پروجیکٹ ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ پہلے اس کا اناؤنسمنٹ نہیں آ رہا تھا, وہ اگست 2020 نے ایکنک نے اپروو کیا, اس کے بعد یہ اپریل میں وہ بھی جو چائنیز بینک کے پاس جو ہے وہ اپروول کے لیے گیا ہے جو آپ کا ریلوے کا پروجیکٹ ہے. تو جب تک آپ کا پورا انفراسٹرکچر اور ریلوے جو ہے وہ اس کو سپورٹ نہیں کرے گا تو کوئی اور جو ہے وہ پورٹ پوری طرح سے آپریشنل نہیں ہوئے گی. فار ایگزامپل وہاں پہ ابھی جو شپس ہیں ان کی برث ابھی بہت زیادہ جو ہے وہ کم ہیں, 3 برث ہیں ابھی, اور اس کی جو ٹنیج ہے وہ 400-500 ٹن تک اس کو لے کے جانا ہے. 120 ٹن کا جو ہے وہ پورٹ قاسم ہے, لیکن یہ سارا پلان ہے اگر 15 سے 20 سال کا. تو ان 3 چیزوں کو اگر ہم ملا کے دیکھیں گے تو پھر جو ہے وہ یہ ساری امپرومنٹ جو ہے وہ اس کے ریزلٹس آنا شروع ہوں گے. اچھا, جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بھی روشنی ڈالی تھی کہ اس کا ہمیں اکنامکلی فائدہ بہت ہوگا, میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ہماری معاشی مشکلات کم ہو جائیں گی جب تک سی پیک مکمل ہو جاتا ہے, فلی آپریشنل ہو جاتا ہے, اس کا ہماری اکانومی پہ جو امپیکٹ آئے گا, کیا ہم اس پوزیشن میں ہوں گے کہ اپنے قرضے ادا کر سکیں؟ کیا IMF وغیرہ سے ہماری جان چھوٹ چکی ہوگی؟ کیا حالات ہوں گے؟ سر, اکنامک امپیکٹ تو آلریڈی آنا شروع ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, جو پاور ڈیفیسٹ ہے آپ کا, جو ایک کرونک پرابلم تھا آپ کا پاور شارٹیج کا پچھلے 10-15 سال سے, اور آپ کے انفراسٹرکچر کا, وہ بڑی حد تک جو ہے وہ حل ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, 7 جولائی کو نیشنل گرڈ میں 24,000 میگا واٹ جو ہے وہ بجلی وہ آ چکی ہے. پاکستان کا وہ ہسٹوریکل ایک اچیومنٹ ہے جو اس نے کر لیا ہے. اب آگے ڈسٹریبیوشن کے ایشوز ہیں, لائن لاسز کے ایشوز ہیں, وہ سارے پرابلمز ہیں, ان کو بھی دور کرنے کے لیے 2-3 پروجیکٹس پہ جو ہے وہ کام ہو رہا ہے. اب اس کا فائدہ کیا ہوا کہ آپ کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ بوسٹ ہو گئی ہیں, آپ کی جو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ہے اس کے اندر جو ہے وہ آپ کو مزید امپرومنٹ نظر آ رہی ہوگی. پینڈیمک کے بعد جو ریکوری ہے گورنمنٹ کی پالیسیز کی وجہ سے وہ کافی بہتر ہوئی ہے. تو امپیکٹ تو وہ آلریڈی آ رہا ہے, اور یہ امپیکٹ جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا, امپروو ہوتا چلا جائے گا. ہاؤ ایور ہمیں تھوڑا اپنی جو آپریشنل سٹیج پہ جب پوسٹ امپلیمنٹیشن جو چیزیں ہوں گی اس کو تھوڑا سا دیکھنے کی ضرور ہے. میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ آپ نے پلان تو کر لیا, ابھی آپ کے لیے گولڈن اپرچونٹی ہے کہ آپ اس سے فائدہ اٹھا لیں. آپ کا
انفراسٹرکچر بہترین ہو جائے گا, پاور ڈیفیسٹ ختم ہو جائے گا, اسمارٹ موٹر ویز آپ کو مل جائیں گی, ٹریڈ کنیکٹیوٹی آپ کی بیسٹ ہو جائے گی. اب آپ اس سے کتنا فائدہ اٹھا پاتے ہیں, اس کا جو ہے وہ ان پروجیکٹس کو اس کا جو پے بیک ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ کم کر پاتے ہیں, یہ آپ کی امپلیمنٹیشن سٹیج جو ہے وہ بتائیں. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. میں ڈاکٹر صاحب کے پاس جانا چاہوں گا. ڈاکٹر صاحب پرٹیکولرلی میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا افغانستان کے کانٹیکسٹ میں ہم بات کریں. یہ جو موجودہ سینیریو ہے جس کے اندر سی پیک کو لے کر کے امریکہ کے اپنے تحفظات ہیں اور افغانستان کی صورتحال بھی اپنے طور پر خراب ہوتی جا رہی ہے, سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ چیزیں آنے والے سالوں کے اندر کس طرف جائیں گی؟ خطے کا امن جو ہے وہ افغانستان سے جڑا ہوا نہیں ہے سر؟ میں تھوڑا سا یہ اس کو اور طرح سے دیکھتا ہوں. اچھا, آپ اگر دیکھیں 1979 میں جب رشیا نے انویڈ کیا تو آلموسٹ 10 ایئرس کے لیے امریکہ نے تھرو پراکسی وار پاکستان کے ذریعے سے وہ اس کو انگیج رکھا. ٹھیک ہے. اور ایٹ دی 1991 دسمبر میں ڈس انٹیگریشن ہو گئی سوویت یونین کی. اب میں یہ سمجھتا ہوں اس وقت امریکہ کو پچھلے 20 سال سے ایک انگیج رکھا ہوا ہے یہاں پہ. میرا اپنا یہ کہنا ہے میں بھی پاکستان رشیا اور ایران کی یہ کولیکٹیو موو ہو کہ وہ اس کو یہاں پہ انگیجمنٹ کی پالیسی یعنی کنٹین بھی رکھیں اس کو اور انگیج بھی رکھیں. تو اس حوالے سے تو وہ کافی حد تک کامیاب رہے کہ امریکن فارن پالیسی نے فوراً دیکھا کہ ہماری اکانومی بڑی بری شیپ میں ہے, ہمیں وہاں سے نکلنا چاہیے. بلکہ باقی علاقوں سے بھی دوسرے جو ملک ہیں وہاں سے بھی انہوں نے سوڈان وغیرہ ڈارفور سے بھی اپنی فوجوں کو واپس لانے کا پلان کیا ہوا ہے. تو افغانستان کے ساتھ میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت پاکستان کا کوئی ایسا سیکیورٹی کے حوالے سے میں کنسرن دیکھ رہا ہوں. اچھا. پاکستان اس وقت میں سمجھتا ہوں کمانڈنگ پوزیشن میں ہے کیونکہ اس کی جو جیوگرافیکل اور اسٹریٹجک لوکیشن ہے وہ اتنی لوکریٹو ہے کہ اگر چائنا بھی کابل کے ساتھ کوئی بات کرنا چاہتا ہے, کوئی روڈ نیٹ ورک یا ریل نیٹ ورک بنانا چاہتا ہے تو وہ پاکستان کے مشورے کے بغیر یا پاکستان کی سرزمین استعمال کیے بغیر نہیں کر سکتا. امریکہ اگر کچھ کرنا چاہتا ہے تو وہ پاکستان کے محتاج ہے. تو اس سچویشن میں میں سمجھتا ہوں کہ جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی لیڈرشپ آگے کیا رول پلے کرے گی. آپ نے ابھی پوچھا تھا کہ کیا اکانومی کا 2.2 سے لے کے 2.5 GDP کا ایڈ اپ ہو سکتا ہے آپ کے گروتھ ریٹ میں اگر یہ پروجیکٹ کامیاب ہوتا ہے. 2.3 ملین جابز 2030 تک پریڈکٹ کر رہے ہیں. تو 17,000 یعنی 17,045 میگا واٹ کے دونوں ملک پروجیکٹ جو ہے وہ پاور پروجیکٹ جو ہمیں لا رہے ہیں. بات تو یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں ابھی ہوا میں ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو آپ کی کمیٹی بنی ہے, اتھارٹی بنی ہے, سی پیک اتھارٹی, کیا اس کی کوئی ایگزیکٹو کونسل آپ نے ایسی بنائی ہے کہ جو باجوہ صاحب کے بعد, کیونکہ باجوہ صاحب کب تک رہیں گے, آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ باجوہ صاحب کی وجہ سے سپیڈ اپ ہوا ہے, میں یہ نہیں سمجھتا ذاتی طور پہ. میں یہ سمجھتا ہوں یہ ہمیشہ لیڈر جو ٹاپ سلاٹ آپ کی لیڈرشپ ہے وہ دیکھ رہی ہوتی ہے کہ وہ کس طرح سے اس کو لے کے چل رہے ہیں. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا آپ نے وہاں جو سی پیک اتھارٹی بنائی ہے اس کے اندر کوئی ایسی ایگزیکٹو کونسل بنا رہے ہیں کہ جو ایکولائز کرے ان کی پاور کو اور اتھارٹی کو جس کو وہ فیوچر میں چلا سکیں. کون جانتا ہے کہ 2023 میں کس کے ہو کے کون آئے گا جیت کے انتخابات. کیا وہ دوسری پارٹیوں میں سے کوئی ہو سکتے ہیں؟ کیا وہ سی پیک کو اس طرح لے جانا چاہیں گے جس آنیسٹی سے عمران خان صاحب اس کو لے جانا چاہ رہے ہیں؟ کیا عمران خان اکیلے ہی آنیسٹی دکھائیں گے؟ کیا واقعی بریگیڈیئر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ اب پورے پاکستان کا مفاد اس سے جڑا ہوا ہے اور تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں یہ آپ نہیں کہہ سکتے. بریگیڈیئر صاحب کا موقف ہے نہیں, وہ ان کا ہوگا. سی پیک کی جو اتھارٹی ہے نا, دیکھیں ایک عام آدمی کو کیا پتہ ہے, یا ذیشان صاحب کو یا میں اس میں تجزیہ تو کر سکتے ہیں, کوئی آپ کو بات تو کر سکتے ہیں, لیکن وہاں پہ جو ڈیسیژن میکرز بیٹھے ہیں اصل بات تو سپیڈ اپ کرنا یا اس کو نیچے لے کے آنا یہ انہی کے کام ہے. تو بات سوال یہ ہے کہ اس پروجیکٹ کو آفٹر 2023 کون لے کر آگے چلے گا. اگر عمران خان صاحب بھی دوبارہ پاور میں آتے ہیں تو ان کی کیا اسٹریٹجی ہوگی, کیا وہ اس کو اس سپیڈ کے ساتھ چلا سکیں گے؟ اچھا, میں اس میں پھر بریگیڈیئر صاحب کا موقف لے لوں. بریگیڈیئر صاحب, آپ نے ڈاکٹر صاحب کی گفتگو سنی سر, آپ سمجھتے ہیں کہ 2023 کے بعد سی پیک کے لیے جو ہے وہ کوئی نئی لیڈرشپ کوئی نئے فیصلے کرے گی اور چیزیں بدل سکتی ہیں؟ نہیں, میرے خیال میں میری ناقص رائے میں تو ایسا نہیں ہوگا. ٹھیک. اور اس کی دو تین بہت بڑی وجوہات ہیں. سب سے پہلے ایک بات, اور مجھے ذرا بات کرنے دیجیے گا, سب سے پہلے تو یہ بات کہ ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ سی پیک جو ہے یہ PRI کا حصہ ہے, اور جتنا انٹرسٹ وائٹل انٹرسٹ پاکستان کا ہے سی پیک میں
उतना ही वाइटल नेशनल इंटरेस्ट चाइना का है CPEC में और BRI में। ठीक। क्योंकि जब CPEC कामयाब होता है तो BRI कामयाब होता है इस इलाके के अंदर, और सारी दुनिया में एक पैगाम जाता है कि भाई चाइना जहाँ पे अपने प्रोजेक्ट शुरू करते हैं वो कामयाब होते हैं और उस मुल्क को फायदा होता है। तो आप ये यकीन रखें कि चाइना ही पाकिस्तान, जो पाकिस्तान क्या, चाइना इसको नहीं फेल होने देगा कभी, नहीं फेल होने देगा। बिल्कुल ठीक है सर। एक बात। दूसरी बात ये है कि जैसे मैंने पहले किया कि एक तो ये नेशनल प्रोजेक्ट है, और आप ये देखिए कि हमारे जैसे न्यूक्लियर प्रोग्राम था या जैसे हमारा मिसाइल का प्रोग्राम था, स्टार्ट किसने किया? मिलिट्री डिक्टेटर बीच में आए, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बीच में आई, सिविल गवर्नमेंट बीच में आई, लेकिन वो कंटिन्यू रहे। बिल्कुल ठीक है, का फर्क नहीं आया सर। बिल्कुल ठीक है। आई एम सॉरी, मैं सर एक बात कहना चाहूंगा सर। ब्रिगेड साहब आपसे ब्रिगेड साहब कुछ डॉक्टर साहब कुछ मौक़िफ़ देना चाहते हैं? एक सेकंड जी सर। ये सोच जो है ना बड़ी मुख्तलिफ है कि ये कहना कि चाइना फेल नहीं होने देगा। अच्छा। देखिए, जब तक आप पाकिस्तान प्रोएक्टिव नहीं होगा, पाकिस्तान की गवर्नमेंट प्रोएक्टिव नहीं होगी इसको सक्सेसफुल बनाने के लिए, चाइना कुछ नहीं कर सकता। आपके नेशनल इंटरेस्ट में ये है, ये आपकी इकोनॉमी की शहरग है, ये आपके पास अपॉर्चुनिटी है, एंड ऑलवेज कीप इन योर माइंड कि अपॉर्चुनिटी कम्स टू द प्रिपेयर्ड माइंड। अब आपने देखना कि आप प्रोएक्टिव हैं। ठीक है ब्रिगेड साहब, एक सेकंड में आ रहा हूँ, जिशान साहब का भी मौक़िफ़ ले लूँ। जी साहब। मैं भी इसमें ज़रा प्रोफेसर साहब से थोड़ा सा डिसएग्री करूँगा। पाकिस्तानी गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव में मैं नहीं समझता कि कोई भी पाकिस्तानी गवर्नमेंट किसी भी पार्टी की हो वो इसको अफोर्ड कर सकती है कि वो इसके डिसीजन मेकिंग को स्लो कर दे। प्रोजेक्ट की स्पीड थोड़ी सी स्लो हो जाती है डिफरेंट रीजंस की वजह से। जब ब्यूरोक्रेसी चेंज होती है तो चीज़ें स्लो हो जाती हैं, लेकिन जो रुक नहीं सकता कमिटमेंट है गवर्नमेंट लेवल पे वो नहीं रुक सकती। उसकी रीज़न है कि जो इसके जो इनिशिएटिव्स थे CPEC के, उसको समझने की ज़रूरत है। उसमें वन ऑफ द मेजर इनिशिएटिव वाज द सिक्योरिटी। बिल्कुल ठीक। आपकी जो इंसर्जेंसी है बलूचिस्तान में, आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि आप वहाँ पे किसी किस्म की इकोनॉमिक एक्टिविटी, ट्रेड एक्टिविटी क्रिएट ना करें। वो अलग बात है कि इसमें बाद में दोनों मुल्कों को, चाइना को और पाकिस्तान को, दूसरे फायदे भी हो रहे हैं। लेकिन वक्त कम है। ब्रिगेड साहब एक आखिरी 30 सेकंड है सर आपके पास, जी प्लीज। जी बस बिल्कुल, मैं यही बात कहना चाह रहा था कि जैसे मैंने पहले भी अर्ज किया कि CPEC जो है ये चाइना और पाकिस्तान का नेशनल इंटरेस्ट यहाँ पे कन्वर्ट कर रहे हैं दोनों के। और जब मैं ये कहता हूँ कि चाइना इसको फेल नहीं होने देगा, इसका ये मतलब नहीं है कि चाइनीज खुद आके यहाँ पर बैठ जाएंगे। मेरा कहने का मकसद ये है कि चाइना पाकिस्तान के साथ मिलकर पाकिस्तान की जितनी भी रुकावटें आ रही हैं, जितनी भी दुश्वारियां हो रही हैं पाकिस्तान को, उनको रिजॉल्व करके कामयाब। बिल्कुल ठीक है सर। ब्रिगेड साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आपने प्रोग्राम देखा, अब तक के लिए इतना ही। आपसे नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।